آپ پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے ایک ایک لفظ کی قیمت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حسن، امام حسین. یہ امام کہنا، امام حسن کہنا، امام حسین کہنا، یہ افضل ترین عبادت ہے. آپ کہیں گے یہ کون سا کمال ہے؟ بابا یہ کمال ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کی زبان سے حسن، سیدنا حسن نکلتا ہے، حضرت حسن نکلتا ہے، امام نہیں نکلتا. جبکہ اشرف الانبیاء نے اگر کسی کے لیے امام کہا ہے تو کس کے لیے کہا ہے؟ الحسن والحسین امامان. جن کو اشرف الانبیاء نے امام کہا ہے ان کے لیے نہیں نکلتا امام. بخاری کے لیے نکلے گا، مسلم کے لیے نکلے گا، حاکم کے لیے نکلے گا، شافعی کے لیے نکلے گا، حنبل کے لیے نکلے گا، ابو حنیفہ کے لیے نکلے گا، مالک کے لیے نکلے گا. حد یہ ہے کہ سعودی عرب میں جدہ میں کی یونیورسٹی ہے الجامعۃ الامام سعود. سعود بھی امام گوارا ہے. گوارا نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ کہ جن کو اشرف الانبیاء نے امام کہا. اب پوچھا جائے کہ واقعا بتاؤ کسی کو اشرف الانبیاء نے امام کہا سوائے حسن و حسین کے؟ بغض کا یہ عالم ہے کہ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے طارق جمیل صاحب کی، کہ ان کا جرم کیا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے شیعوں کو مار رہے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، تو بابا طارق جمیل نے کیا گالیاں دی تھی کسی کو؟ جو محفل سے نکال دیا سالوں کی خدمت کے بعد. ایک ہی تو جرم تھا کہ علی ابن ابی طالب کو مولا کہنا چاہیے، کیونکہ اشرف الانبیاء نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا جرم تھا بیچارے کا؟ ہاں جرائم اور بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا مولا بے معنی دوست نہیں، بلکہ مولا بے معنی اولا بے تصرف و آقا و سید و سردار. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ حال ہے اگر کوئی صرف مولا کہہ دے، اور جہاں پر 1000 دفعہ یالی مولا حیدر مولا کہہ کے ماتم ہو، ان کا کیا ہونا چاہیے پھر؟ تو صحیح مارے جا رہے ہیں. جو ہر وقت مولا مولا کہیں تو ان کی سزا واقعا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی ان لوگوں کے نزدیک کہ جو اپنے سب سے بڑے مبلغ کو مولا کہہ لے. کہ جرم میں ابھی دیکھیں 2 ہفتے پہلے محفل سے نکال دیا. اور کیا جرم تھا ان کا کہ وہ محرم میں امام حسین کے مصائب بیان کر دیتے تھے کہ جو انہوں نے بدعت بنا دی تھی لوگوں نے. اور کیا جرم تھا؟ انہوں نے کہا یہ بیٹیاں رسول کی بیٹیاں تھیں، یہ طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں تھیں. بیچارے کا یہ جرم تھا. اور یہ جرم شاید اسی وجہ سے ہے کہ وہ حلال زادہ ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. کیونکہ جو بھی علی کا دشمن ہے یا ولد الزنا ہے یا ولد الحیض ہے یا منافق ہے. کوئی دشمن ہے یا ولد الزنا ہے یا ولد الحیض ہے یا منافق ہے. تو جو بھی ثابت کرتا ہے حب اہل بیت، وہ در حقیقت ثابت کرتا ہے کہ نہ وہ ولد الزنا ہے، نہ وہ ولد الحیض ہے، اور نہ وہ منافق ہے. اپنے اوپر احسان کرتا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتا. علی علی یا علی. اللہ آپ کو صدیق اکبر فاروق اعظم کے ساتھ مشہور فرمائے. اصلی والے یہ برا نہ مان جائیے گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انشدکم باللہ هل فیکم احد ناجى رسول اللہ 10 مرات یقدم بین یدی نجوى صدقة قبلی. آیا کوئی تمہارے درمیان ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی ہو 10 دفعہ اور اس سے پہلے صدقہ دیا ہو؟ کیونکہ لوگ آ کر اشرف الانبیاء کان میں گفتگو کرتے تھے تو حکم خداوند تبارک و تعالیٰ آیا کہ جو بھی آ کے نجوہ کرے اس سے پہلے صدقہ دے. جب صدقے کا حکم آیا تو اس کے بعد کسی نے بھی بات نہیں کی. لیکن مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک یہ حکم رہا صرف مولا امیر المؤمنین نے صدقہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات. تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی فضائل دیکھے جائیں، انشاءاللہ باقی فضائل تدریجاً بیان کریں گے، جتنے بھی فضائل ہیں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے وہ مولا امیر المؤمنین کے. کہ کل پرسوں میں نے مثال دی تھی کہ کچھ لوگوں کی فضیلت کا عالم کیا ہے جی مینگنی ہوں، اور یعنی اور اس کے بعد کیا ہے کچھ کی فضیلت کیا ہے، فضالت کا عالم کیا ہے کہ میں کاش ازرا ہوں. ازرا یعنی عین ذرا، ازرا یعنی انسانی نجاست. یہ فصاحت نہیں ہے، یاد رکھیں. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی جگہ جہاں پر کوئی بھی لٹریچر چلتا ہو، اس کو یہ مثال نہیں پوچھے کہ واقعا یہ فصاحت و بلاغت ہے تو جواب ملے گا نہیں.
تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہر اعتبار سے آئیڈیل تھے، کسی ایک اعتبار سے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں انشدکم باللہ حل فیکم احد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آیا ہے تمہارے درمیان کوئی ایسا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس کا میں حاکم اور مولا اور اولا بتصرف، اس کا علی مولا اور حاکم و اولا بتصرف۔ اللہم وعل من والاہ وعاد من آداہ، یا اللہ جو اس سے محبت کر تو اس سے محبت کر، جو اس سے نفرت کرے بغض رکھے اور دشمنی رکھے تو اس سے بغض اور دشمنی رکھ۔ کل انشاءاللہ اسی کو اور بیان کر کے باقی روایتیں بیان کریں گے۔ یہ جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی بڑی قیامتیں ہو چکی تھیں، تو یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو اسیر کیا گیا، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمارے تمام مسلمانوں کو کہ جو پروگرام بنا رہے ہوں گے اس وقت کہ 9 اور 10 کی چھٹی ہو تو مری اور ایوبی آ جائیں۔ ملاؤں نے کتنی دشمنی کی، ہم نے عرض کیا کہ تمام اہل سنت جتنے بھی فرقے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، بیچارے سیدھے سادھے، ان کو نہیں پتا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر سوال کیا جائے کہ یہ کیوں ذہن میں آتا ہے کسی کے، یہ واقعی سیریس بات ہے، ان کے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ یہ فاطمہ اور زینب نام اگر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شیعہ ہوں گے، یہ علی اور حیدر اور حسن اور حسین اور عباس اگر نام ہوں گے تو کیا یہ شیعہ ہوں گے؟ مثلا کافر یہ کیوں نام رکھتے ہیں؟ اپنے حساب سے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کافر کیوں یہ نام رکھتے ہیں رسول کی آل کا، اور ہم مسلمان ہو کے رسول کی آل کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ لیکن اس کا جواب مل جاتا ہے کب کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ جب بھی لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی مجبوری میں لفظ بھی لگ رہا ہے، بڑی مجبوری میں منہ سے نکل رہا ہے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ بابا نام نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن پرسنٹیج دیکھی جائے تو ہمارا زیادہ ہے۔ اہل حدیث رکھتے ہیں نام؟ نہیں رکھتے۔ دیوبندی رکھتے ہیں؟ کم ہے۔ پہلے کیونکہ انڈیا پاکستان میں ذرا صوفیت کا غلبہ تھا تو اہل بیت کے نام چل رہے تھے، اب تو زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے نام کم ہو، یعنی جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو سکتا ہے اسے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حد ہے کہ امام ضامن خالص شیعوں کی چیز۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری روایتیں ہیں کہ معصومین سے کسی کا بھی نام اپنے پاس رکھو حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی سفر میں جا رہا ہو، کسی بھی بچے کے لیے آپ کو کوئی تعویذ لکھنا ہو، آپ ہر شخص ایک تعویذ لکھ سکتا ہے۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ آپ پنجتن میں سے یا چہاردہ معصومین میں سے کسی کا بھی نام لکھ کے رکھ دیں، اس کے پاس کافی ہے۔ کون سا ہم میں سے ہے جو نہیں لکھ سکتا؟ انگلش میں لکھ دیں۔ اب کیونکہ شیعہ امام ضامن میں آپ دیکھیں لکھا ہوتا تھا پنجتن میں سے کسی کا نام، اب ہے امام زادہ، ویب سائٹ کی ویب سائٹ اس وقت بھری ہوئی ہیں آن لائن، لیکن اس میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ یا ماشاء اللہ۔ بابا بسم اللہ اور ماشاء اللہ کے ذریعے سے اگر اہل بیت سے بغض رکھو گے تو یہ بسم اللہ لکھنا بھی حرام ہے اور یہ ماشاء اللہ لکھنا بھی حرام ہے، اگر اہل بیت کے نام کو مٹانے کے لیے، اہل بیت کے نام کو مٹانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر انڈیا پاکستان میں شادیوں کا تقریباً ایک لباس کا حصہ بن گیا ہے کہ جی امام ضامن ہو۔ اب اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، کیا کیا مارکیٹ میں؟ ماشاء اللہ اور بسم اللہ۔ پوچھا جائے کہ بابا ماشاء اللہ بسم اللہ امام ہے، بابا نام ہے اس کا امام ضامن، کیوں بغض اہل بیت؟ یہ بغض اہل بیت ہے بے شمار، یہ بغض اہل بیت ہے۔ یعنی آپ کو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے لکھنے سے ان کو پرابلم ہے۔